الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات السلام علیکم۔ محترم صحافی حضرات، ہمارا مذہب، پاکستان کا آئین اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان عورت کو مذہبی، سماجی، معاشرتی، آئینی، سیاسی اور انتظامی کردار کا نہ صرف اعتراف کرتی ہے بلکہ اس کے جملہ حقوق کی ضمانت بھی فراہم کرتی ہے اور اس پر عمل پیرا ہے۔ دنیا کی تاریخ ہو یا بر صغیر کی تاریخ، تحریک پاکستان ہو یا مہاجر حقوق تحریک، ہم سب آپ کے سامنے حاضر ہیں اور ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر موقع پہ خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کسی بھی جدوجہد کا وہ ایک بہت اہم جز ہے۔ مہاجر ماں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ صف اول میں ہر قسم کے حالات کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا ہے۔ آج ایک بار پھر شہری خواتین، پاکستان بھر کی خواتین کے ساتھ ساتھ شہری سندھ کی خواتین اور نوجوانوں کی تعلیم، صحت، روزگار اور بنیادی ضروریات کی فراہمی کے یقینی حصول کے لیے اور خصوصاً کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ اور سکر کے تباہ شدہ انفراسٹرکچر کی بحالی اور اثر نو تعمیر و ترقی کے لیے آواز اٹھانے اور ارباب اختیار کی توجہ دلانے کے لیے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی شعبہ خواتین بروز اتوار مورخہ 18 دسمبر 2022 کو کراچی کے تاریخی مقام نشتر پاک میں خواتین کنونشن منعقد کر رہی ہیں۔ آپ اس مقام پر آج موجود ہیں۔ اسی تاریخی نشتر پاک میں ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تاریخی خواتین کنونشن کی تیاریاں جاری ہیں، وہیں خواتین کنونشن کے تمام انتظامات، خصوصاً ویجیلنس کے انتظامات APMSO اور شعبہ خواتین سے متعلق باتیاں سنبھالیں گی۔ جو قربانیاں ہماری خواتین نے دی ہیں، چاہے وہ ماں، بہن، بیٹی ہو کسی کی، جب میں شروع میں متحدہ قومی موومنٹ میں آئی تو میں گراس روٹ پہ جو خواتین کام کر رہی تھیں ان سے میرا اتنا تعلق نہیں ہوتا تھا۔ تو میں لندن میں تھی اور جب یہاں سے یہ باتیں جاتی تھی کہ اس کو اٹھا لیا، اس کا بھائی گرفتار ہو گیا، اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا، ہزاروں تعداد میں نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے میدانوں میں بٹھایا جا رہا ہے اور ان کی شناخت کر کے صرف اس لیے ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا کہ ان کا متحدہ قومی موومنٹ سے تعلق تھا اس کا۔ تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں ایک ہی کہانی بار بار پڑھ رہی ہوں، روز اسی طرح کی کہانیاں آ رہی تھی اور ان کا ایک تسلسل تھا۔ تو جب میں واپس آئی تو اور میں نے ایکٹیولی کام شروع کیا تو میرے دائیں اور بائیں سے لوگ غائب ہو رہے تھے۔ تو قربانیوں کی حد نہیں ہے جو یہاں بیٹھی ہوئی خواتین اور ان کی بہنوں نے اس شہر میں دیکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ MKM کا جہاں اتنا بڑا مینڈیٹ ہے اس میں خواتین جو کہ پاکستان کی 50% سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں، ان کا ساتھ جو ہے MKM کی کامیابی میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اور اسی وجہ سے آج جب کہ ہمیں اپنے مینڈیٹ کو بتانے کی دوبارہ ضرورت پیش آ رہی ہے، لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز قریب ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خواتین اپنی روایتی انداز میں اپنے حقوق کے لیے پھر سے کھڑی ہوں، جدوجہد کریں، کیونکہ آج جو حال شہر کا ہے، جس طرح سے یہاں کرمنل ایکٹیویٹیز جاری ہیں، جس طرح سے پانی کا فقدان ہے، جس طرح سے بجلی کے بلوں میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، جس طرح سے گیس ناپید ہے، مطلب کوئی شعبہ ہائے زندگی ایسا نہیں ہے۔ تعلیم ہمارے بچوں کی نہیں ہو رہی ہے، 6500 اسکول کہتے ہیں سندھ میں جو ہے ان کی چھتیں ہی نہیں ہیں، 2 اسکول یہاں پہ موجود ہیں، روزگار کے ذرائع نہیں ہیں۔
تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم سے ہمارا زندہ رہنے کا حق چھینا جا رہا ہے. اگر آج بھی ہم خواتین اٹھ کے کھڑی نہ ہوئیں اور ہم نے اپنے اس اشتراک کا مظاہرہ نہیں کیا تو میں نے یہ سمجھتی کہ ہمارے آنے والے بچوں کا کوئی فیوچر ہوگا. لہذا میری خواتین سے درخواست ہے کہ 18 دسمبر 2022 کو جو خواتین کنونشن اس جگہ پہ منعقد ہونے جا رہا ہے اس میں بھرپور انداز میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی ہمیشہ سے یہ روایت ہے کہ جب بھی پاکستان میں کسی سے بھی ظلم و ناانصافی ہوئی ہو تو مردوں کے شانہ بشانہ خواتین بھی پیش رہی ہیں. آج شہری سندھ اور اس کے عوام کے ساتھ جو ظلم زیادتی اور زندگی کے ہر شعبے میں ناانصافی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی اور اس پر آواز اٹھانے اور انصاف طلب کرنے کے لیے کراچی کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں اپنے اور اپنے بھائیوں کے جائز حقوق کے حصول کے لیے جمع ہو رہی ہیں. خواتین کنونشن کی تیاریاں کراچی کے ہر علاقے ہر محلے اور گلی میں جاری ہیں. MQM پاکستان سے وابستہ خواتین گھر گھر جا کر خواتین کو نشتر پاک میں ہونے والے خواتین کنونشن کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کر رہی ہیں اور شرکت کی دعوت دے رہی ہیں. خواتین کنونشن کی تیاریوں کے حوالے سے کراچی بھر کی اہم شہراہوں پر بینرز اور پرچم لگائے جا رہے ہیں. گھر گھر اور شاپنگ ایریاز میں ہینڈ بلز تقسیم کیے جا رہے ہیں. میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی کراچی کی عوام کو اس حوالے سے باخبر رکھا جا رہا ہے. اور میری تو آپ سے صرف یہ التجا ہے کہ آپ جن حالات کو دیکھتے چلے آئے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پر ایک انڈکلیئرڈ بین لگا ہوا تھا. اب تک اگست 2016 میں MQM پاکستان وجود میں آئی. اس کے بعد سے اب تک ہمارے آفیسز نہیں کھلے, اب تک ہمارے ساتھی لاپتہ ہیں اور کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہے. تو یقین مانیے کہ آج اگر ہم آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور ہمارے بینرز اگر لگ رہے ہیں شہر میں, اگر ہمارے جھنڈے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو شاید کوئی تبدیلی آنے والی ہو. اور اس تبدیلی سے اگر ہم فائدہ نہیں اٹھاتے, کیونکہ اتنے سالوں میں آپ نے دیکھا کہ متحدہ قومی موومنٹ اس طرح سے کام نہیں کر پائی جس طرح سے کرنا چاہیے تھا, اور جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, جو مایوسی ہے, اس کو ہمیں تبدیل کرنا ہے. ہمیں اپنے حقوق, اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی اور آپ سب کو اس میں بھرپور شمولیت اختیار کرنی ہوگی. خواتین کنونشن کے حوالے سے ہمارا شعبہ خواتین, ٹاؤن, یوسیز, دیگر شعبہ جات سے وابستہ خواتین اور حق پرست سینیٹرز, MNAs اور MPAs اور آنے والی بلدیاتی انتخابات میں نامزد پرست خواتین امیدوار بھی گھر گھر رابطہ کر کے خواتین ماں و بہنوں کو نشتر پاک میں ہونے والی خواتین کنونشن میں شرکت کی دعوت دے رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو MQM کی خواتین کے حوالے سے کیا پتا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری خواتین کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے روندا گیا تھا؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کی خواتین جو ہیں, اس شہر کی خواتین پابند سلاسل ہوئی تھی؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ میں نے 3 سال مجھے جیل کاٹنی پڑی تھی ناکردہ گناہوں کے لیے؟ صرف میرا قصور یہ تھا کہ میں متحدہ قومی موومنٹ میں شامل تھی. 6 ماہ ایکچوئل جیل اور 2.5 سال گھر میں انڈر ہاؤس اریسٹ. تو اور وہ بازیاں اور خواتین جنہوں نے جنازے اپنے کندھوں پہ خود اٹھائے, کیونکہ مرد جو تھے وہ گھروں میں نہیں تھے, اور نوگو ایریاز کراچی میں بنا دیے گئے تھے جہاں سے ہماری خواتین اور لاتعداد گھر جو ہیں ان کو وہاں سے بے گھر کیا گیا تھا. تو وہ تمام لوگ جو کہ اس تمام دور کو دیکھ چکے ہیں, جو بھگت چکے ہیں, میری ان سے گزارش ہے
کہ پلیز آپ اس جلسے میں ضرور خواتین کنونشن میں شامل ہوں اور بتائیں کہ ہم موجود ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم ایک زندہ قوم ہیں اور آئندہ بھی ہم اسی طرح کی مثالی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اپنے بچوں کا محفوظ مستقبل محفوظ بنانا ہے۔ آج جمعہ 16 دسمبر سے شہر کے بھر کے اہم مقامات پر استقبالیہ کیمپ لگا دیے گئے ہیں جہاں ہماری بازیاں موجود ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی میرے خیال میں وہ واحد جماعت ہے جس نے پڑھے لکھے نوجوانوں کو متوسط جن کا تعلق نوجوانوں اور خواتین کو جن کا تعلق مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس سے تھا ان کو ایوانوں میں بھیجا، اور ہم آٹے میں نمک کے برابر ہیں وہاں پر جو وڈیرانہ سوچ اور جو موروثی سیاست، جو جاگیردارانہ نظام کا جو ہولڈ ہے، اس میں ہم جا کر اس طرح سے ہم زیادہ تعداد میں ہمیں وہاں جانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس نظام کو تبدیل کروا سکیں جہاں صرف اپنے مفادات کے لیے قوانین بنتے ہیں، لابیز اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہیں اور عوام جو ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ایم کیو ایم کو وہ واحد جماعت ہے جس نے مجھ جیسی خاتون کو گھر سے، ایک خاتون خانہ کو ایوانوں میں پہنچایا۔ 2 مرتبہ میں سینیٹر بنی، 1 مرتبہ آپ نے دیکھا کہ میں نائب ناظم بھی بنی اس شہر کی، اور ایک پیسہ بھی مجھے کبھی خرچ کرنا نہیں پڑا، چاہے وہ فارم حاصل کرنے کے لیے ہو، چاہے کینڈیڈیٹ کے لیے جو فیس لیتی ہے الیکشن کمیشن، وہ سارا کچھ سارا ایم کیو ایم نے بیئر کیا۔ تو ہمارے یہاں سے جو لوگ الیکٹ ہو کر جاتے ہیں وہ اپنی جیب سے ایک پیسہ بھی نہیں دیتے، اور یہ روایت جو ہے اس کو ہمیں آگے بڑھانا ہے تاکہ ہم اس نظام موجودہ نظام جس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں اور ہل بھی نہیں سکتے، جو کہ عوام کے لیے کو کچھ نہیں دیتا، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو، اپنے جیسے لوگوں کو آگے تک پہنچائیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کروڑ اور 1.5 کروڑ اور 2 کروڑ اپنی الیکشن کیمپین پہ خرچ کریں اور پھر بھی حصہ بنے ایوانوں کا۔ تو یہ صرف ہمارا خاصہ ہے۔ تو میں درخواست کروں گی خواتین سے کہ وہ اس بات پر غور کریں کہ یہ پلیٹ فارم جو ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے، اگر ہم ایگزسٹ کرتے ہیں، اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں، تو یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو کہ آپ کو لاتعداد آپ کے لیے مواقع ہوں گے کہ آپ لوگوں کی، عوام کی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اور ایم کیو ایم کی خاص بات ہے، ابھی بھی دیکھیے کہ اس وقت بھی ایم کیو ایم پاکستان کی سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ایک خاتون رانا انصار باجی ہیں، رانا انصار ہیں۔ سندھ اسمبلی میں اقلیت کی نشست کے علاوہ خواتین کی جنرل نشست پر ہماری ایک اقلیت کی خاتون منگا شرما باجی موجود ہیں۔ تو عام طور سے جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں، جنرل سیٹس پہ تو خواتین کو ویسے ہی نہیں کھڑا کیا جاتا، جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں اس پہ لوگ اپنے خاندان کی، اپنے جاننے والوں کو پریفر کرتے ہیں کہ ان کو سیٹس دیں۔ لوکل گورنمنٹ میں جب میں نائب ناظم کی، لوکل گورنمنٹ سسٹم میں جب الیکشنز ہوئے تو ہماری وہ واحد جماعت تھی جس میں تمام خواتین انڈیپینڈنٹلی اپنے یہاں سے خود آئی تھی، جبکہ اگر آپ اور دوسری اسمبلیوں یا ایوانوں کا حال دیکھیں تو وہاں ریزرو سیٹس پہ آپ کی خالہ، ماما، مامی، چاچی، بہن براجمان ہیں۔ تو ہمیں اس سسٹم کو بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود جو ہے پوری طرح سے ایکٹیو ہوں اور ایم کیو ایم پاکستان کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم آج اس تاریخی نشتہ پاک میں آپ کے ذریعے سے، آپ صحافی حضرات کے ذریعے سے کراچی بھر کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ وہ اتوار 18 دسمبر کو خواتین کنونشن میں شرکت کر کے
کراچی کی تعمیر و ترقی اور کراچی والوں کی تعلیم، روزگار، صحت اور دیگر بنیادی ضروریات کی یقینی فراہمی کے لیے ہمارے ساتھ مل کر آواز بلند کریں۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ متحدہ قومی موومنٹ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ۔ یہ تو وقت بتائے گا نا کیا آزاد۔ آپ کو اب ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اسپیس ملا ہے؟ سیاسی اسپیس آپ کو میسر آیا ہے؟ دیکھیے یہ تو وقت بتائے گا، ہم بھی ہیں اور آپ بھی یہاں پر ہیں۔ اگر ہمارے جھنڈے لگ رہے ہیں اور ان کو اتارا نہیں جا رہا آج کے دن میں، اور کسی طرح سے تنگ نہیں کیا جا رہا، اسپیس ہمیں مہیا کی گئی ہے، تو پھر ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ بہتری ہی ہو۔ اچھا باجی، آپ نے اسپیس کی بات کی کہ جھنڈے نہیں، اسی شہر میں بات ایم پی کی چوکی ہو رہی ہے، ان کے بھی جھنڈے نہیں منعقد کرتے ہیں، ان کے بھی بینر لوگ لگا کے چلے جاتے ہیں، ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، تو کیا ان کو بھی اسپیس مل رہی ہے اور آپ کو مل رہی ہے؟ بہت آپ کا کمپلیکیٹڈ سوال ہے۔ ان کو تو پہلے سے اسپیس ملی ہوئی تھی، آپ تو ہماری اسپیس کی بات کیجیے نا۔ ان کے جھنڈے کب اتر رہے تھے، کس کے اتر رہے تھے؟ ٹھیک ہے باجی، تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ۔